پیارے ناظرین، پیر صاحب کا اسی طرح ہی بیان ہے کہ حضرت سلمان فارسی ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کا آخری دن تھا، اگلے دن رمضان شریف شروع ہونے والا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان کی فضیلت پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ! آپ اس بات کو غور سے سمجھے کہ ایسا مہمان جس کے آنے سے پہلے اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، اور فضیلت کون بیان کر رہا ہے؟ امام الانبیاء حضور سرور کائنات۔ اور ہمارے دلوں کے اندر، امت کے دلوں کے اندر اس ماہ مقدس کی فضیلت کو، اس طرح کی عظمت کو بٹھانے کے لیے پوری طرح تم اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں ایک بات بٹھاؤ کہ ایک عظمتوں والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، عظمتوں والا۔ حضور نے ایک دن قبل اس کی فضیلت بیان کی۔ ہمارے بھائیوں کہ ہم کسی چیز کی اہمیت کو لیتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی روٹین ورک ہے، یعنی نارملی ہر سال رمضان شریف آتا ہے، اپنے وقت کے حساب سے چاند بدلتا ہے اور اپنے وقت پر رمضان شریف آ جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب روٹین کا ایک معاملہ ہے، ایک روٹین کی ٹیم ہے، لیکن اگر آپ اس کو اس نظر سے دیکھیں گے، نہ کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے، یعنی ابھی ایک دن آنا ہے رمضان کو، اور آنے سے پہلے حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باقاعدہ بلا کر خطبہ دے کر رمضان کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا دی، یعنی فکری طور پر، اپنے ذہنی طور پر اپنی امت کو تیار کیا۔ فرمایا تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو مبارک ہے، تمہارے لیے باعث برکت ہے، تمہارے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرو کہ ایک ماہ نور تمہارے قریب آ رہا ہے جو رمضان۔ یہ بات کوئی پوجا پاٹ نہیں، اسلامی عبادات میں سے کوئی عبادت ہو کہ آپ نے اتنے وقت سے لے کر اتنے وقت تک فلاں عمل کرنا ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں اسلامی، وہ اپنے دامن میں کوئی نتیجہ رکھتی ہیں، کوئی رزلٹ رکھتی ہیں، اس کا ثمرات انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، انسان کو تزکیہ نصیب ہوتا ہے، اس کے باطن کو صفائی نصیب ہوتی ہے، اسے خیر کرنے کا موقع ملتا ہے، تربیت کے بہت سارے مواقع اس میں پائے جاتے ہیں، بہت سارے اسرار و رموز کے ساتھ ساتھ اسلامی عبادات ہیں۔ یہ جو مبارک ہے نا، یہ جو روزہ ہے، روزہ اپنے دامن کے اندر تربیت رکھتا ہے، تربیت۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزہ تمہیں پرہیزگار بنائے گا، تمہارے اندر سے جو نفسانی چیزیں ہوں گی انہیں نکالے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تمہارے دل کا رجحان ہوگا، تمہاری روح کا رجحان ہوگا، تمہیں تزکیہ نصیب ہوگا۔ روزہ انسان کی تربیت کرتا ہے، انسان کو روزہ ذہنی طور پر تیار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کھانا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پینا ہے۔ اس سے بڑا مسئلہ اس دور کا حصول رزق حلال ہے، کیونکہ رشتے تو عام ہو گئی ہیں، اس لیے ان سے بچنا بھی ہے، حرام سے بچنا ہے، حلال کا حصول کرنا ہے۔ تو روزہ ہمیں یہ سبق پڑھاتا ہے کہ ہم وہی کھائیں گے اور اسی وقت کھائیں گے جو کھانے کا ہمارے رب نے حکم ارشاد فرمایا اور جسے اللہ اور رسول اجازت دیں گے۔ چاہے جتنی بھی چمک دمک اپنے دامن میں رکھے نا دنیا، جتنی مرضی، لیکن ہم وہی لیں گے جو ہمارے لیے۔ آپ غور فرمائیے، روزہ تمہیں پرہیزگار کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ عادتیں نہیں بدل جاتی، یار کوشش کرتا ہوں لیکن میری عادت تبدیل نہیں ہوتی۔ میں آپ کو ایک رائے دینے لگا ہوں، مشورہ دینے لگا ہوں۔ میں آپ سے ایک موقع آیا ہے رمضان شریف کا، ماشاءاللہ رمضان میں نہ بندہ روٹین میں اپنی عادتیں بدلتا ہے۔ کسی کو سویرے 7 بجے کھانے کی عادت ہے، کسی کو 9 بجے کی عادت ہے، کوئی صبح ناشتہ کرتا ہی نہیں ہے، دوپہر میں ہی کھاتا ہے۔ رمضان آیا تو عادت ہی بدل گئی، 7 بجے والا بھی نہیں کھا رہا، 9 بجے والا بھی نہیں کھا رہا، دوپہر والا بھی نہیں کھا رہا، سارے سحری میں کھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ! عادت بدل گئی ہے، بالکل طبیعت بدل گئی ہے، روٹین چینج ہو گئی ہے۔ کوئی اٹھ رہا تھا صبح فجر میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو کچھ ایسے بھی تھے جو 9-10 بجے اٹھ رہے تھے، کوئی الحمدللہ پڑھ کے نماز بھی پڑھ کر کسی وجہ سے چلو پھر سو گئے، 10-11 بجے اٹھ رہے تھے، روٹین بدلی ہوئی تھی۔ رمضان آیا تو بدل گئی، سارے سحری میں اٹھ رہے ہیں، تہجد کے وقت سب کی آنکھیں کھل رہی ہیں، بالکل روٹین بدل گئی، حالات بدل گئے، معاملات تبدیل ہو گئے، اوقات تبدیل ہو گئے، دفاتر کے ٹائم تبدیل ہو گیا، اسکولوں کے نظام بھی تبدیل ہوئے، مدارس کے اوقات بھی تبدیل ہوئے، ہر چیز کے اندر تبدیلی آئی۔ مانا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا کہ عادت بدلی جا سکتی ہے، اپنے آپ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، لائف سٹائل کو چینج کیا جا سکتا ہے۔ یہ موقع آیا ہے، ایک مہینہ ہے، پورا 2-3-4 دن نہیں ہے آپ کی روٹین بگڑ جائے۔ اگر 4-5 دنوں میں آپ کی روٹین بگڑ جائے نا سونے کی، یعنی روٹین سے ہٹ کر آپ سونا جاگنا شروع کر دیں، تو پھر وہی روٹین بن جاتی ہے۔
پھر اسی ترتیب سے انسان سارے کام کرتا ہے۔ تو رمضان میں روٹین چینج ہوگی، سارے تہجد میں اور سحری میں اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ کرے نا یہ روٹین قائم رہے، آمین۔ رمضان میں تو اٹھتے تھے سحری کرنے کے لیے، تو اللہ کرے روٹین بن جائے اور سارا سال اٹھے تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے، اللہ کرے روٹین بن جائے، چیزیں تبدیل ہو جائیں، عادتیں تبدیل ہو جائیں۔ وہ لوگ جن کو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ دوائی بھی کھانی ہے اور پرہیز بھی کرنا ہے، تو وہ کہہ رہے تھے جی دوائی کھانا تو آسان ہے، پرہیز کرنا مشکل ہے، تو بدلنے لگی ہے نا روٹین، آ گیا نا رمضان، پرہیز کا ٹائم شروع ہو گیا، لہٰذا بہترین فائدہ یہ ہوگا کہ رمضان میں پرہیز ہوگا اور یہ ڈاٹ پلان بالکل بنایا جا سکتا ہے، اس میں چیزوں کو بالکل مرتب کیا جا سکتا ہے۔ تو رمضان شریف کے آنے سے پہلے ذہنی طور پر اپنی عادات کی تبدیلی کا پروگرام بنائے۔ عادتیں بدل جایا کرتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئے، دورہ تزکیہ کرنے تو آئے ہیں، عادتیں بدل لی تو تشریف لائے ہیں، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی ستھرائی کر دی، سب چیزوں کو نکال دیا۔ وہ جو کہتے ہیں نا بچے سویرے نہیں اٹھتے، وہ روٹین بنا لے، یہ موقع آیا ہے، ابھی سے ارادہ کر لیں کہ جناب ہم نے اس ترتیب سے اپنے گھر کو، ماحول کو، بچوں کو اس ترتیب سے ہم نے مرتب کرنا ہے چیزوں کی، کہ آپ کا ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ رمضان المبارک کی جو خاص فضیلت ہے، اس خاص فضیلت کو رمضان آنے سے پہلے ذہن میں بٹھا لیا جائے اور پورے کا پورا اس ذوق سے گزارا کریں، ذہن میں بات موجود ہو، ذہن میں کہ دراصل رمضان ہے کیا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے لوگو تم پر ایک عظیم المرتبت مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، فرماتے ہیں شہر مبارک، فرمایا یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، سبحان اللہ، یہ برکتیں لے کے آیا ہے، یہ رحمتیں لے کے آیا ہے، یہ اپنے ساتھ ان آیات لے کر آیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی قرب الہی کی نیت سے رمضان شریف میں نیکی کا طلبگار ہوگا، فرمایا وہ اگر نفل نیکی بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور فرمایا جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 70 فرضوں کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ اپنے ذہن میں ایک بات بٹھائی جائے، میں یہ بات بٹھائی جائے کہ یہ نہ برکت والا مہینہ ہے بلکہ اس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کی جائے گی۔ وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے یہی بیان کیا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی بھوک لگتی تو میں حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر پاک سے، عثمان غنی، مولا علی سے کوئی مسئلہ پوچھ لیتا تھا۔ مسئلہ بھی اس لیے پوچھتا کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں گے، کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر پاک، حضرت عثمان غنی، مولا علی کی یہ عادت مبارک تھی کہ جب بھی ان سے کوئی مسئلہ پوچھتا تو انہیں پہلے روٹی کھلاتے، اور ہمارے بزرگوں نے بھی یہی کہا ہے کہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنا دسترخوان بھی کھلا رکھو، آپ کا کتب خانہ نہیں بلکہ لنگر خانہ بھی آپ کا کھلا ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے بھوک لگی تو میں حضرت عمر کے دروازے پہ گیا، میں نے مسئلہ پوچھا، حضرت عمر نے مسئلہ بتایا۔ اب انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ تو سوچتا ہے کہ عمر نے روٹی کا نہیں پوچھا تو آپ نے کب سے کھانا نہیں کھایا؟ میں نے کہا کہ صبح سے نہیں کھایا۔ عمر پاک فرمانے لگے میں نے کل صبح سے کھانا نہیں کھایا۔ انہوں نے کہا چلو چلتے ہیں صدیق اکبر کے گھر، ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ جا کر ان سے مسئلہ پوچھا، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی مسئلہ بتا دیا، حالانکہ ان کی عادت تھی جو بھی آتا انہیں فرماتے ہیں کیا وہ مسئلے بھی بتاتے ہیں اور روٹی بھی کھلاتے ہیں۔ انہوں نے بھی مسئلہ بتا دیا اور کھانے کا نہیں پوچھا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھ لیا کہ اے عمر آپ نے کل سے یا کل پرسوں سے کھانا نہیں کھایا ہوگا، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق یعنی میں نے تو 3 دن سے 4 دن سے روٹی نہیں کھائی، صرف کھجوریں ملی اور تھوڑا سا دودھ ملا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ چلو چلتے ہیں در رسول پر، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور سے مسئلہ نہیں پوچھنا پڑا، کریم نے چہرہ دیکھتے ہی بھانپ لیا، حضور سمجھ گئے کہ تینوں بھوکے۔ حضور نے فرمایا تینوں ہی بھوکے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ آپ نے 3 دنوں سے 4 دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہوگا، میں نے ہفتہ ہو گیا کھانا نہیں کھایا، 7 دن ہو گئے حضور نے کھانا نہیں کھایا۔ حضور کا حکم کے مطابق حضور نے اپنے ایک انصاری صحابی کو حکم دیا اور چلے ان کے گھر، معاملہ کچھ چلتا رہا۔ تو جب حضرت انصاری صاحب حضور کے صحابی کو پتہ چلا کہ حضور آئے ہیں تو انہوں نے کچھ کھجوریں توڑی، کچھ انگور توڑے، حضور کی بارگاہ میں حاضر کی، یا رسول اللہ آپ یہ تناول فرمایا، ہم ابھی کھانا لاتے ہیں۔ گھر میں آپ نے خود بکری جو ہے وہ ذبح کی اور اپنی بیوی کو حکم دیا کہ روٹیاں پکائیں، کھانا تیار ہو گیا۔ کھانا کھانے کے بعد
حضرت عمر پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا لذیذ کھانا کبھی نہیں کھایا. اور حضرت عمر پاک فرماتے ہیں کہ جب کھانا کھا لیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور رونے لگے. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ روتے کیوں ہو؟ تو حضور نے فرمایا کہ عمر یہ تو کھایا تو ہے لیکن اب اس کا حساب بھی تو دینا ہے نا. حضرت عمر کے ہاتھ میں کچھ چیز تھی, انہوں نے زمین پر دے ماری. یا رسول اللہ 7 دنوں کے بعد بھی کھایا تو اس کا بھی جواب دینا پڑا. تو حضور نے فرمایا عمر وہ مالک ہے نا, جب دیتا تو اس کا حساب بھی تو لے سکتا. عمر وہ حساب بھی تو لے سکتا ہے, وہ مالک ہے, ہر چیز پر قادر ہے, جب چاہے جیسے چاہے وہ حساب لے سکتا ہے. تو صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ وہ فاقے کرتے تھے, اور بعض صحابہ اپنے منہ میں کنکر لے رکھتے تھے, اور بعض صحابہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے تاکہ بھوک سے کچھ نہ کچھ نجات ملی جا سکے. تو یہ ان کا طرز عمل تھا, یہ ان کی زندگی تھی, سادہ حضور کے دور میں تھے, حضور کے صحابہ تھے. اگر ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں, ان کے طریقے پر چلیں, تو ہم بھی اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں, ہم بھی اپنے آپ کو سنوار سکتے ہیں. تو دوستو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرماوے.